بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب اس وقت اللہ پاک کے دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس دنیا میں انسان کی پہچان اس کی مجالست سے ہوتی ہے۔ انسان جس ماحول میں، جن لوگوں میں، جن جگہوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا رہن سہن ہوتا ہے، جہاں اس کی زندگی کے زیادہ اوقات گزرتے ہیں، وہ شخصیت، وہ جگہ، وہ ماحول اس کا تعارف بن جاتا ہے۔ پھر اگر انسان اپنا تعارف کسی کو کروانا چاہے اور کوئی اس کو نہ پہچانے تو یہ اپنے تعارف کے لیے اس ماحول کا ذکر کر لیتا ہے۔ اس لیے بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صحبت میں رہنے والی جماعت ہے، جو حضور کی صحبت میں رہی، حضور کی صحبت میں رہ کے تیار ہوئی، وہ جماعت کن کی تھی؟ صحابہ اکرام کی تھی۔ تو کئی روایات کے اندر آتا ہے کہ کوئی نیا آدمی مدینہ طیبہ آیا اور اس نے کسی کو دیکھا، پہچانا نہیں، لوگ اس کا اتنا اکرام کر رہے تھے تو وہ پوچھتے تھے بھئی یہ شخصیت کون ہے جس کی اتنی عزت ہو رہی ہے؟ تو ایک عجیب جملہ ملتا ہے کہ جب ان کا تعارف کروایا جاتا تو کہتے ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نہیں پہچانا؟ یہ تو حضور علیہ السلام کے صحابی ہے نا۔ علماء نے یہاں سے یہ نقطہ نکالا کہ صحابہ نے اس کائنات کی سب سے قیمتی صحبت حاصل کی، تو اللہ پاک نے ان کو اس مبارک لفظ کے ساتھ خاص کر دیا کہ وہ حضور کے صحابہ بن گئے۔ اب کوئی آدمی کسی کی صحبت میں بھی بیٹھ جائے اور جتنے عرصہ بیٹھ جائے، جتنی زندگی بیٹھ جائے، یہ مرید کہلائے گا، یہ سالک کہلائے گا، یہ طالب کہلائے گا، لیکن اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ اللہ نے حضور کی جماعت کے لیے خاص کر دیا۔ تو صحابیت کا لفظ نکلا ہی صحبت سے ہے، لیکن چونکہ وہ صحبت سب سے اعلیٰ ہے، اب اس دنیا میں اس درجے کی صحبت نہیں ہو سکتی، تو وہ لفظ ان کے ساتھ جڑ گیا۔ کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن صحبت اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے رکھ دی، اور جو برکت اس صحبت سے ملی، اگر دنیا میں کوئی بھی اخلاص کے ساتھ، طلب کے ساتھ، قربانی کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت میں آئے گا، بیٹھے گا، تو اس کو بھی اللہ پاک وہی کمال درجہ دیں گے جو اللہ نے صحابہ کو نصیب کیا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز طلبہ اور میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، انسان بنتا ہے اچھی صحبت سے اور بگڑ جاتا ہے بری صحبت سے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الوحدۃ خیر من جلیس السوء، ایک آدمی اکیلا بیٹھ جائے، اکیلا، اس کا یہ اکیلا بیٹھنا بہت بہتر ہے بمقابلہ اس سے کہ یہ غلط ساتھی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ جلیس سوء، وہ ہم نشین، وہ ساتھی جو برا ہے، غلط ہے، اس کے مقابلے میں اس کا تنہا بیٹھنا افضل ہے، اولا ہے، خیر ہے۔ اور والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، ہاں جس کو اچھی صحبت اور اچھا ساتھی میسر آ جائے تو اس کے لیے تنہائی اور اکیلے کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ وہ ایسے نیک ساتھی کی صحبت کو اختیار کر لے۔ تو زندگی پہ ضرور اثر پڑتا ہے، اچھوں کی زندگی دوسروں کو اچھا بنا رہی ہوتی ہے اور بروں کی زندگی دوسروں کو برا بنا رہی ہوتی ہے۔ اس میں نہ بولنا پڑتا ہے، نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی فکر اور جذبہ ہے۔ اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ یہ بیٹھک، یہ مجلس، یہ صحبت، یہ اندرون خانہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، یہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ حدیث میں آپ حضرات نے جو بڑے طلبہ ہیں یقیناً حدیث پڑھی ہے، بڑی معروف حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے، ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ صحبت کا اثر انسان کے مزاج اور زندگی پر یقیناً پڑتا ہے، آپ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی وہ انسان کی نہیں دی، وہ جانور کی دی۔ ایک آدمی کسی جانور کے ساتھ رہتا ہے، اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے، حالانکہ انسان کی جنس الگ ہے، جانور کی جنس الگ ہے، دو الگ الگ جنس ہے، وہ حیوان ہے، یہ انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے اور وہ غیر مکلف مخلوق ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اونٹوں کے پالنے والے کینہ پرور ہوتے ہیں، گھوڑوں کے پالنے والوں میں خیلاء، تکبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، بکریوں کے پالنے والوں میں عاجزی اور مسکنت ہوتی ہے نا حدیث میں۔ تین الگ الگ جانوروں کی مثال دی۔ جانور کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑ رہا ہے۔ جو اونٹوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اونٹ جانور ہے، یہ اس کا مالک ہے، اس کو رسی سے باندھا ہوا ہے، لیکن جب زیادہ وقت اس کی صحبت میں رہا تو اونٹ کا مزاج اس کے اندر آ گیا، فرمایا اس جانور میں کینہ ہے، اس کے اندر بھی کینہ آ جائے گا۔ گھوڑا جو ہے یہ ایک آلہ جہاد ہے، ایک پھرتیلا جانور ہے، اس میں اللہ نے بڑی صفات رکھی ہے، اس لیے علماء نے اس کی بڑی نشانیوں کو لکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ تو اس کے اندر ایک غرور ہے اس جانور میں، اسی لیے اس کو جہاد کے میدان میں رکھا تاکہ یہ دشمن کے سامنے اپنا زور دکھائے۔ تو جو اس صحبت میں رہتا ہے، فرمایا اس کے اندر ایک تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، ایک بڑائی آ جاتی ہے۔ اور بکری ایک عاجز، مسکین، کمزور جانور ہے، تو اس صحبت میں جو رہتا ہے، فرمایا اس کے مزاج میں مسکنت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جتنے انبیاء آئے سب نے بکریاں چرائی، میں نے بھی چرائی ہے، تمام انبیاء نے بکریاں چرائی اور میں نے بھی چرائی ہے، اس لیے کہ پیغمبر تواضع اور عاجزی کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ اس کا واسطہ جو جس جانور سے رکھا وہ بھی عاجز اور مسکین رکھا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک جانور کی صحبت، اس کے ساتھ مجالست، اس کے ساتھ وقت گزارنا، اگر یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے تو ایک انسان کی جنس سے تعلق رکھنے والے انسان کا انسان پہ اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے۔ اور یا تو انسان صحیح صحبت اختیار کر کے بن جاتا ہے، اور یا پھر خدا نخواستہ بری اور غلط صحبت میں آ کے انسان اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، خراب کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم کسی کو دوست بنائیں، کسی سے تعلق رکھیں، کسی سے مجالست رکھیں،
کسی سے میل جول رکھیں تو ہر آدمی اس قابل نہیں ہوگا کہ اسے میں اپنا دوست بنا سکوں۔ آج ہم باوجود اس کے کہ دین کے طالب علم ہیں، باوجود اس کے کہ مسجد کے ماحول سے جڑے ہوئے ہیں، دین کی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن دوست کس کو بنانا ہے اور کس کا دوست بننا ہے، اس میں احتیاط بالکل بھی باقی نہیں رہی، بالکل احتیاط باقی نہیں رہی۔ اور اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھے اچھے باصلاحیت، استعداد والے، کمال والے، اعمال والے، اخلاق والے، آداب اور صفات والے، ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے ضائع ہوتے ہوئے دیکھا، ایسے ضائع ہوئے ہیں کہ انسان دیکھ کر کان پکڑ کے عبرت حاصل کرتا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے لیے صحیح دوست کا، صحیح صحبت کا انتخاب کریں۔ ہم اپنے معیار بنا چکے ہیں کہ بھئی جو مجھے دنیا کی باتیں بتائے گا، جس کی زبان میں تیزی ہے، جو دنیا کے آلات کو سمجھتا ہے، جو فلاں فلاں چیز کے اندر ماہر ہے، جس کے پاس مال و اسباب زیادہ ہے، جس کے تعلقات زیادہ ہے، جس کی باتیں بہت بڑی ہے، جس کی گاڑی بہت بڑی ہے، جس کا موبائل بہت بڑا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو دوست بنایا جائے۔ باقی یہ بیچارے عاجز مسکین ہے، ابھی تک نحومیر اور قائدوں میں گھوم رہے پھر رہے ہیں، ان میں سے تو کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دوست بنایا جائے۔ تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ جو آدمی خود دین سے مناسبت نہیں رکھتا، میل جول نہیں رکھتا، وہ آپ کو آپ کے اس ماحول سے بالکل محروم کر دے گا، یہاں سے آپ کو نکال دے گا۔ اور بعض دفعہ طالب علم یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میں تو پھر بھی طالب علم ہوں، میں تو پڑھ رہا ہوں، ہر سال میرا ایک درجہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، کسی دوستی کا تو مجھ پہ اثر نہیں ہوا، اس نے میری تعلیمی زندگی کو متاثر نہیں کیا۔ صحبت کا تعلق ظاہر سے تو ہے ہی نہیں نا۔ مسئلہ یہ تھوڑی تھا کہ وہ آ کے نعوذ باللہ آپ سے آپ کی داڑھی منڈوا دے گا، یا آپ کی قمیص شلوار کو بدل کے غیر شرعی لباس بنا دے گا، یا آپ کے بالوں کو ہیپی بالوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ہو بہو رہیں گے ظاہر کے حلیے میں، لیکن اندر کی صفات آپ سے سلب ہو رہی ہوں گی، اندر کی صفات جا رہی ہوتی ہے۔ انسان کے اندر نہ پھر علم کی وہ عظمت ہوتی ہے، نہ اہل علم کی عظمت ہوتی ہے، نہ اہل دین کی عظمت ہوتی ہے، نہ اپنے اساتذہ کا ادب ہوتا ہے، نہ اپنے مصلحین کا ادب ہوتا ہے، نہ والدین کی تمیز رہتی ہے، نہ اعمال کا اہتمام رہتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا اندر سے۔ یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ زندگیوں سے رخصت ہو رہی ہوتی ہیں۔ بنائیں اپنی زندگیوں کو۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو برے ماحول میں تھے، غلط ماحول میں تھے، 0% لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنی نسبتیں بنائیں، اپنی صحبت کو اچھا کیا، اس کو درست کیا، تو اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے، جن کے عبرت کے اشعار آپ ہمیشہ سنتے ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان تھے، لیکن یہ شروع سے ایسے نہیں تھے ہندوستان میں ڈپٹی کلیکٹر، جو اس زمانے کا ایک بڑا منصب تھا ہندوستان میں، بر صغیر میں، پاکستان تو تقسیم نہیں ہوا، تو انگریز دور میں ڈپٹی کلیکٹر تھے، ایک اچھے منصب اور عہدے پر تھے، لیکن اللہ پاک کے یہاں قبولیت تھی، کسی ذریعے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے اور پھر بن گئے، وہ بڑی باتیں ہیں بہرحال۔ تو عاشق تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، پھر ساری چیزیں بدل گئی،
وہ لباس حلیہ ساری چیزیں چھوڑ دیے. تو کہتے ہیں ایک دن ایک تانگے میں گھوڑا گھاڑی جو ہوتی ہے نا، اس میں حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے، کہیں جا رہے تھے. تو جو گھوڑا چلانے والا تھا وہ ان کو جانتا تھا، ان کی پہلی زندگی بھی دیکھی تھی، اب بھی دیکھی. تو اس نے دیکھا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو کل تک ہم لے جاتے تھے انگریز کے آفس میں، اس نے پینٹ شرٹ پہنے ہوئی ہے، سب اس ایک مینٹین آدمی ہے جس کے بال اس طرح تھے اور چلنے کا انداز یہ تھا. آج اس نے دو جو ہے قمیص شلوار ڈھیلے ڈھالے پہنے ہوئے ہیں اور بالکل ایک مجذوب قسم کا آدمی ہے. تو اس تانگے والے نے حضرت مجذوب سے پوچھا کہ یہ آپ کیسے اس طرح بن گئے؟ آپ کی تو بڑی شان تھی اور بڑے تعریفیں تھیں اور آپ اپنے آپ کو یہاں پر لے آئے، یہ کیسے ہوا؟ تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تانگے والے کا سوال سنا تو کہا، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. یعنی اللہ پاک کے ہاں جگہ پانے کے لیے ساری دنیا کی نگاہوں میں گرنا پڑتا ہے پہلے. اب ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی، ساری قربانیاں دی، وہ ساری تعریفیں اور وہ سب تو ختم ہو گئی، ساری دنیا کی نگاہوں سے تو گر گئے، تب کہیں جا کر اللہ پاک کے ہاں ہمیں جگہ ملی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میرا یہ بھرم بھی رہے، میری واہ واہ ہو، دنیا میری تعریف کرے، میں آؤں تو ہٹو بچو ہو، میرے جوتے اٹھانے کے لیے دو آدمی تیار کھڑے ہوں، میرے لیے راستہ بن رہا ہو. یہ چیزیں چاہت سے نہیں آتی، یہ اللہ پاک کی دین ہوتی ہے. یہ اللہ کی دین ہے. جنہوں نے اپنے بلبوتے اور اپنے زور اور اپنی طاقت پر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، دنیا نے بہت جلد ان کا تماشا بھی دیکھا ہے، گرے بھی اتنا ہی جلدی ہے، پھر ان سے لوگوں نے عبرتیں حاصل کی ہے پھر کہ وہ کیسے ہوتے ہیں پھر. اور جنہوں نے اللہ سے تعلق رکھا ہے، اللہ کے بنے ہیں، تو پھر اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ان کی ایک محبوبیت اور ایک مقبولیت ڈال لیتے ہیں. خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا، انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی کہ میرے بیٹوں کو آپ پڑھائیں. یہ خود بھی بہت صاحب علم تھا اور علم دوست تھا. تو ان کے بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مامون، ایک کا نام تھا امین. مامون الرشید اور امین الرشید یہ ان کے بیٹے، اور دونوں بہت بڑے پائے کے عالم تھے اور اہل علم سے بڑی محبت کرتے تھے. تو اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ اپنی اولاد کی تربیت میں بڑے فکر مند رہتے تھے. تو انہوں نے ان کو استاذ کے پاس بھیجا تو، لیکن کہا کہ دیکھنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے. تو ایک دن آئے، دونوں بیٹے استاذ سے پڑھ رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد استاذ کو وضو کا تقاضا ہوا. تو ایک بیٹے نے لوٹا لیا، استاذ کو وضو کروا رہے تھے، پانی ڈال رہے ہیں اور حضرت امام صاحب وضو فرما رہے تھے. انہوں نے دیکھا، جب بعد میں بیٹا آیا اس پہ سخت ناراض ہوگا. کہا آج تم اپنے استاذ کو وضو کروا رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. بیٹے کو لگا کہ شاید باپ پر شاق گزرا ہے کہ ہم شہزادے ہیں اور کسی اور کو وضو کروا رہے ہیں لوٹے سے. انہوں نے کہا وہ تو استاذ ہیں. کہا میں ناراض اس پہ نہیں ہو رہا، غصہ اس پر ہے کہ پانی تو آپ ڈال رہے تھے، لیکن پانی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے پیروں پہ مل رہے تھے. یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ استاذ کے پیروں کو مل کر صاف کرتے. یہ تربیت. کچھ دن گزرے، اب پھر گئے دیکھنے کے لیے. تو اب دیکھا کہ بھئی
استاد سبق پڑھا کے فارغ ہو رہے ہیں، اور جب وہ جانے لگے تو امین اور مامون دونوں تھے، تو دونوں استاذ کے جوتوں پہ آپس میں لڑ پڑے کہ میں اٹھاؤں گا، ہو جاتا ہے اچھے طلبہ جو ہوتے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ ایک جوتا امین نے اپنے بغل میں پکڑا، ایک مامون نے پکڑا۔ اب یہ دیکھ کے ہارون الرشید نے کہا الحمدللہ میرے بچوں کی صحیح تربیت ہوئی۔ تو یہ چیزیں اللہ پاک انسان کو دیتے ہیں جب میرے دوستوں بزرگوں انسان صحیح صحبت میں زندگیاں گزارتا ہے۔ آج کی جو ہماری صحبتیں ہیں، پہلے اپنی بات کروں گا، اپنی طرف اشارہ کروں گا۔ آج کل کی ہماری صحبتیں ہمیں اندر سے اتنا خراب کر دیتی ہے کہ ہمیں اپنے لیے بعض لوگوں کا تعلق بھی عار اور عیب لگتا ہے۔ بعض دفعہ کسی کی خدمت بھی انسان کو لگتا ہے کہ بھئی اس کی خدمت کروں گا، میں کیوں کروں؟ میں تو نہیں کروں گا، یہ تو میرے لیے بے عزتی کی بات ہے۔ اور جہاں صحیح صحبت ہوتی ہے، صحیح نسبت ہوتی ہے، ایسا انسان بن جاتا ہے۔ آپ حضرات دین کے طالب علم ہیں، اور دین منتقل ہی صحبت سے ہوا ہے، یہ اس کے بغیر چلا ہی نہیں ہے۔ اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے، دین امت تک منتقل ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو بنیادی واسطہ ہے نا۔ تو صحابہ کی صحبت ہٹ جائے بیچ سے، دین نہیں منتقل ہو سکتا۔ میرے اور آپ کا دین بغیر صحبت صالح کے کیسے چلے گا؟ اس لیے اس فتنوں کے دور میں اور اس تیز رفتاری کے دور میں، جب وقت کی برکتیں اٹھ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس میں نیک صحبت کو، اللہ والوں کی صحبت اور نسبتوں کو اپنے لیے نعمت غیر مترقبہ سمجھیں، باقی دوستیوں کو مؤخر کریں، نیک صحبتوں کو مقدم کریں۔ آپ کو جتنا وقت ملے، جتنے لمحات ملے، جتنے اوقات ملے، صحیح صحبت کو اختیار کر کے اس میں گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک وقت آئے گا آپ کو اللہ پاک ایسا بنا دیں گے کہ آپ کی صحبت سے امت کو فائدہ پہنچے گا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ ماچس کی تیلی پر مسالہ لگا ہوتا ہے نا، اور جس ماچس کی تیلی پر مسالہ نہ ہو تو اس کو اتنی آسانی سے نہیں جلایا جا سکتا۔ یہ مسالہ اپنے اوپر طالب علمی میں لگا لیں، چڑھا لیں، اور جب آپ علم کے ظاہر کو حاصل کر لیں گے، فارغ ہو جائیں گے، تو اس مسالے کو صرف آگ دکھانے کی ہلکی سی ضرورت ہے اور یہ فوراً آگ پکڑ لے گی، آپ کام کے بن جائیں گے۔ اور اگر یہ مسالہ ابھی نہیں چڑھا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس عارضی زندگی میں یہ اوقات تھوڑے سے مل جاتے ہیں۔ یہ مجلس اسی نسبت سے رکھی جاتی ہے، یا اللہ والے جو تشریف لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے لوگ تو نہیں ہیں، وہ ان کا آ جانا یہ ان کا بڑا پن ہے۔ اگر کوئی بڑا کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، یہ چھوٹے کا کمال نہیں ہوتا، یہ اس بڑے کا شرف ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اور اس کے صاحب عزت ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ کہ ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کر کے اپنی نسبتوں کو صحیح کر لیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات مبارکہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر قلبی ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم آل ابراہیم انک حمید۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ ختمات شریفہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت کو، بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام دوست، احباب، رشتہ دار، اساتذہ جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو کامل درجے میں نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، دل کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تمام ساتھی اپنے سر کو جھکا دیں، آنکھوں کو بند کر دیں، زبان کو تالو سے لگا دیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ تصور کرے کہ میرے دل میں جو گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل، قدورات ہے، وہ سب اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے صاف ہو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب۔
گزارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے کون عالم فانی میں فقیر، ایسا ہے کون عالم فانی میں فقیر، جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے، جو زندگی کے کھیل میں ہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے،
اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ ہمارے اس بیٹھنے کو، اس مجلس کو، اس مختصر سے ذکر کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی، جتنے طلبہ مسجد کے احباب بیٹھے ہیں، طلب کے ساتھ آئے ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی اپنے ذکر، اپنی یاد کی نسبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ اپنی مسجدوں سے تعلق اور محبت اور الفت نصیب فرما دے۔ نیک صحبت کی نسبت اور محبت ہمارے دلوں میں یا اللہ پیدا فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ ساری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سب کو علم نافع کی دولت سے یا اللہ مالا مال فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفاء کلی نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم۔